لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ننے منے بچے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، وہ بہت ہی معصوم ہیں۔ جن کاموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں چونکتے، نہ ہی دیر کرتے ہیں، مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ فرشتے کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ فرشتوں کی گنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں، بے حد و حساب فرشتے ہیں۔ سب کی ڈیوٹیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے لگائی ہوئی ہیں، اور ان میں سے 4 بڑے فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے میرے بچوں کہ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغامات پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ اور نمبر 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ اور نمبر 4 ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی جان نکال سکتے ہیں جبکہ وہ خود اکیلے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو کہ ان کا حکم مانتے ہیں۔ پورے 1 سال کی لسٹ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے، اور کب کس وقت کس کی جان نکالنی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ فرشتے۔ اور ہم سب مسلمانوں کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔